اس کے بعد ایک سوال ہے چوتھا، کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے. وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے. میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی. بات تو اس کو امیر المومنین کا بھی لفظ کہتے ہیں، چلو حد تک نہ صحیح، لیکن کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ. 900 سال پہلے ملک عراق سرزمین کربلا میں قتل ہوا. وہ قتل رسول کے بیٹے کا قتل تھا. 1400 سال سے حکومتیں صرف ہو گئیں اس لہو کو چھپانے کے لیے کہ کسی طریقے سے قتل حسین چھپ جائے، قاتل شبیر بے نقاب نہ ہو، قتل حسین کو چھپا دیا جائے. درہم و دینار خرچ ہو گئے، حکومتیں لگیں، تخت اور تاج والوں نے بڑی کوشش کی کہ شبیر کے لہو کو چھپایا جائے. لیکن یہ ارادہ پروردگار تھا، لہو حسین کی تاثیر تھی. اللہ نے ایک ایسی قوم پیدا کر دی جس نے حسین کے لہو کو چھپنے نہ دیا. اس نے ماتم سے، زنجیر سے، اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے ذکر حسین ابن علی کو زندہ رکھا. ہر دور کے یزید نے ہر دور میں چاہا کہ قتل حسین چھپے. درہم لگے، دینار لگے. مفتی یزید نے بھی خریدے تھے، مفتی آج بھی حسین کو بھونک رہے ہیں. یزید نے بھی چاہا تھا کہ شاید میں مفتیوں کے ذریعے سے تخت خلافت میں بیٹھ جاؤں گا، اور آج بھی یزید چاہتا ہے کہ کوئی مفتی مجھے قتل حسین سے بری کروا دے. ذہن آپ کے متوجہ ہو گئے. پہلی سطر ہدیہ کرنے لگا ہوں امام حسین کے ماتمیوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے. ملک پاکستان کے اس سب سے بڑے جم غفیر میں میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ٹی وی پہ بیٹھ کے بھونکنے سے یزید نہیں بچے گا. تمہارے ذاکر نائی کی جھوٹی حدیثوں سے یزید نہیں بچے گا. اگر یزید کو بچانا چاہتے ہو پھر ایک کام کر لیتے ہیں، وقت اپنی مرضی کا رکھ لے، شہر اپنی مرضی کا چن لے، چوک اپنی مرضی کا منتخب کر. ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام پہ، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام پہ. میں پڑھتا ہوں حسین کی ماں کا کردار، تو سنا یزید کی ماں. بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے جن کے ہاتھ ماتم کے لیے خلق. بادشاہ حسین عزت اللہ. آؤ پھر مل کے طے کر لیتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو ہمیں سنا یزید کا شجرہ. تیری مسجد کے سامنے چوک لگتا ہے تو وہاں منبر سجاتے ہیں. تو کسی اسلام آباد کے چوک پہ بلا، ہم وہاں آتے ہیں. میں پڑھتا ہوں حسین کا شجرہ، تو سنا یزید کا شجرہ. حسین 3 شعبان کو مدینے میں بطون کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا. یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی. حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین رحمت للعالمین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا. حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول تھا، جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید فاسق تھا، میرا حسین روزے دار تھا. اس لیے حسین نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا، اور ولید لکھی عزیز سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تجھ جیسا میں نہیں. اپنے لاکھوں دورہ 72 میں لاتا ہوں قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ. سارے بولو آخر تک بولو حیدری. بادشاہ حسین ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو
ہمیں سنا. ہماری آنکھوں میں دھول نہ جھونک. یہ ساؤنڈ والا جہاں بھی بیٹھے آواز سن رہا ہے تو برائے مہربانی اس آواز کو تھوڑا بہتر کر. ہے بھی نقش بندیہ, آواز بھی بندیہ. لہذا آج ہم چاہتے ہیں قتل حسین کی انکوائری ہو. شیخو پرانی پنجاب میری آنکھوں کے سامنے ہے. حسین کے قتل میں صرف یزید ملوث نہیں, ہمیں بتا یزید کو یزید بنانے والا کون تھا. آج ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے. محرم کے دن ہوئے 2 دن کے لیے کالا سوٹ پہنا, 1 سبیل پانی کی, 4 دیگے حلیم کی, اور حسینی بننے کی کوشش. دیگے دینے سے حسین نہیں ملتا. آج مودودی کہتا جی میں بھی مانتا ہوں حسین صحیح یزید غلط, حسین صحیح یزید غلط. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. آخری جملہ کہوں گا, میں ممبر چھوڑوں گا. صرف حسین صحیح نہیں, سارے حسین صحیح. صرف یزید غلط نہیں, سارے یزید غلط. حسین بھی ایک فکر کا نمائندہ تھا, یزید بھی ایک فکر کا نمائندہ تھا. صرف حسین صحیح نہیں, صرف حسین صحیح نہیں, حسین کی پوری پارٹی تھی. صرف اکیلا یزید قتل حسین میں ہمیں نہ دو. یزید آزاد امیدوار نہیں تھا, پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا. جو جوان بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے تائید فرمانا, میں تمہاری وکالت کر رہا ہوں. ہمیں بھی صرف یزید نہیں چاہیے, ہمیں بتا کہ یزید کو یزید بنانے والا کون تھا. کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیرے جملے کے. حسین نے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا, ولید یزید کیا چاہتا ہے, اس کا بیعت کروانا چاہتا ہے. حسین مسکرائے, مجھ سے بیعت؟ ہاں تجھ سے بیعت. حسین کا جملہ آج بھی تاریخ میں, حسین کا لکھ دے مجھ جیسا. اس کا مطلب حسین بھی اکیلا نہیں. حسین نے فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ولید نے کہا تو پھر یزید کو کیا لکھ کے بھیجو. حسین نے کہا تو صرف اسے اتنا لکھ کے بھیج دے, انا حسین ابن علی, انا حسین ابن علی, میں علی کا بیٹا ہوں. اس کا بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے. حسین نے کہا تو صرف لکھ میں علی کا بیٹا ہوں, اگلی بات وہ خود سمجھ جائے گا. جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا, میں اس جیسے کی کیسے. تو لکھ. اگلی صدر سننا, یہ آخری جملہ. قتل حسین میں, جوان بولنا میرے ساتھ, قتل حسین میں صرف یزید ملوث نہیں. یزید کے پیچھے ایک لمبی کتار ہے. اس سے پہلے 4 قتل ہوئے اور چھپ گئے. اہل علم تشریف فرما. نبی کا قتل حجرے میں ہوا. مجھے خبر ہے کہ پوری دنیا میں یہ مجلس دیکھی جا رہی ہے. قبلہ و کعبہ آصف ولیتی صاحب تشریف فرما, اتنے بہترین ذاکرین تشریف فرما. رسول قتل ہوئے تھے, آج تک نبی کا قاتل نہیں بتایا گیا. معصوم تو طبعی موت مرتا ہی نہیں. قتل حجرے میں ہوا, قاتل چھپ گیا. بطول کا قتل دروازے پہ ہوا, قاتل چھپ گیا. حسن کو زہر دلوائی گئی بیوی کے ذریعے, یہ نہیں بتایا کہ بھجوائی کس نے تھی. علی کو ابن ملجم کے ذریعے قتل کروایا, یہ نہیں بتایا کہ بھیجا کس نے تھا. 4 قتل سیدوں کے چھپ گئے تھے. آخری سطر اور آپ کو سلام کا 4 قتل
سیدوں کے چھپ گئے تھے. حسین سب کے قاتل گھیر کے کربلا میں لے آیا. بولو. حسین نانے کا بھی قاتل لے آیا, ماں کا بھی قاتل لے آیا, بابے کا بھی قاتل لے آیا, بھائی کا بھی قاتل لے آیا. حسین نے سامنے کھڑے کر کے دنیا کو بتایا یہ اسلام کے پردے میں چھپے